لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، فمستقر ومستودع، پھر تمہارے لیے ایک عارضی قیام گاہ بنائی اور ایک امانت سپرد کرنے کی جگہ متعین کی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اس طرح سے ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 98 ہے. اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک عظیم قدرت کو ذکر فرمایا، اور وہ قدرت انسان کی تخلیق ہے. ان آیات بینہ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آسمان، ستارے، سورج، چاند، صبح کا ہونا، رات کا چھا جانا، یہ سب اللہ پاک کی قدرت کے بڑے بڑے دلائل ذکر ہوئے. اور یہ وہ دلائل ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ باہر سے دلیل دینا، دائیں بائیں سے دیکھ کر انسان اللہ پاک کی قدرت کو پہچانے. اب وہ دلیل ذکر ہوئی ہے کہ انسان اپنے نفس میں، اپنی جان میں غور کرے. یہاں اسے اللہ پاک کی قدرت کے بے شمار کرشمے نظر آئیں گے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو ایک جان سے اللہ پاک نے تمہیں بنایا ہے. ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کی جب تخلیق اللہ پاک نے فرمائی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کے آؤ. چنانچہ زمین سے وہ مٹی لے کے گئے. مختلف جگہوں سے انہوں نے مٹی اٹھائی، کہیں سے سرخ مٹی اٹھائی، کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید مٹی اٹھائی. ارشاد فرمایا اس حساب سے انسانوں کے رنگوں کا اختلاف ہے کہ کہیں سے سفید مٹی ہے تو انسان کے رنگ سفید بھی ہیں، لال مٹی ہے تو انسان کے رنگ ایسے بھی ہے، کالی مٹی اٹھائی تو انسانوں کی رنگت کے اندر وہی کالا رنگ بھر دیا. پھر ارشاد فرمایا کہ بعض مٹیوں کے اجزاء ایسے تھے کہ جو انتہائی سخت تھے، اور بعض ایسے تھے اجزاء کے جو نرم تھے. یہ انسان کی طبیعتوں اور مزاجوں کی طرف اشارہ تھا کہ بعض مزاج کے اعتبار سے انتہائی سخت ہوں گے اور بعض مزاج کے اعتبار سے انتہائی نرم ہوں گے. غرض یہ کہ ہیں سارے کے سارے ایک باپ کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام. تو گویا کہ یہ تصور دیا گیا کہ پھر رنگ اور نسل کا اختلاف وہ کوئی بڑائی کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی اعلیٰ ہونے کا معیار نہیں ہے کہ جب سب کا باپ بھی ایک ہے، سب کی ماں بھی ایک ہے، آغاز سب کا ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، پیدائش سب کی ایک ہی طرح سے ہوتی ہے. تو پھر ارشاد فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کو یہاں بیان فرمایا. پھر یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ انسان، پہلا جو انسان کا سبب ہے دنیا میں آنے کا وہ حضرت آدم علیہ السلام. یہ تصور دیا جاتا ہے کہ انسان شاید پہلے کچھ اور چیز تھا اور ترقی کرتے 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 وہ انسان بن گیا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، انسان ازل سے انسان ہی تھا، آغاز سے یہ انسان ہی تھا. ایسا نہیں ہے کوئی اور شکل تھی اور یہ ترقی کرتے کرتے یہ انسان بن گیا. نہیں، یہ ابتدا ہی سے انسان تھا. آدم علیہ السلام
ابتدا ہی سے انسان ہی تھے اور ترقی کرتے کرتے دنیا کی ترقیاں ہوئی ہیں، انسان کی کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ آج سے صدیوں سال پہلے جس طرح سے انسان جہاں سے کھاتا تھا آج بھی وہیں سے کھاتا ہے۔ انسان کی صدیوں سال پہلے جو ضرورتیں تھیں وہی ضرورتیں آج بھی اس کی موجود ہیں۔ جس طرح سے صدیوں سال پہلے اس کی جسامت تھی آج بھی وہی جسامت اس کی موجود ہے، کوئی اس میں ارتقاء نہیں ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، ایک ہی نوعیت کے ساتھ، ایک ہی حیت کے ساتھ، جس حیت کے ساتھ اسے اول میں بنایا گیا تھا آج اسی حیت کے ساتھ یہ انسان موجود ہے۔ پھر دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ پھر انسان جو دنیا میں آتا ہے، ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس انسان کو جو ہم نے بنایا اول سبب تو آدم ہے، پھر بعد کا جو سبب ہے ثانوی درجے کا ہر انسان کے لیے اس کے ماں اور باپ سبب ہے۔ فرمایا مرد اور عورت کے ملے جلے پانی سے اس انسان کو بنایا گیا، اور یہ مرد اور عورت کا ملا جلا پانی یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ زمین کی خوراکوں سے آتا ہے، یہ کھانے سے، سبزیاں انسان کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، ترکاریاں کھاتا ہے، اور اسی طرح سے گندم استعمال کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 100 سال پہلے، صدیوں پہلے یہ انسان کائنات کے ذرات میں بکھرا ہوا تھا، ہر آدمی بکھرا ہوا، بعض اجزاء اس کے مٹی میں ملے ہوئے، بعض سبزیوں میں ہیں، بعض پھلوں میں ہیں، وہاں سے یہ سبزیاں، وہاں سے یہ پھل، وہاں سے یہ خوراکیں جمع ہوتے 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 پیٹوں میں آئے۔ جب انہیں کھایا گیا، خوراک بن گیا، اور پھر وہ اجزاء اس میں سے کہ جو اس کے جسم کے لیے مفید نہیں تھے اللہ پاک نے فضلات کے ذریعے سے اسے خارج کر دیا۔ وہ اجزاء جو مفید تھے ان اجزاء سے خون بنا۔ اطباء نے لکھا ہے کہ 40 قطرات خون کے جب جمع ہوتے ہیں تو ایک وہ قطرہ بنتا ہے جس سے انسان تیار ہوتا ہے، وہ مادہ بنتا ہے جس سے انسان کی تخلیق کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، یہ انسان کا جو مادہ جس سے یہ بنایا گیا یہ کہاں تھا؟ اس کا مادہ فرمایا مرد ہے تو اس کا مادہ مرد کی کہاں؟ یخرج من بین الصلب والترائب، مرد کی پشت میں اور عورت کے سینے میں، یہاں سے یہ مادہ، دونوں مادے جمع ہوئے، رحم مادر میں منتقل ہوا۔ فرمایا رحم مادر کے اندر منتقل ہو کر پھر اللہ تبارک تعالی نے اپنی قدرت کو وہاں، اللہ پاک نے اپنی قدرت کو کارگر میں لایا، کام میں لایا، اور اس قدرت کے نتیجے میں وہاں یہ انسان بنا۔ ایک اس کا وہ پہلا عارضی ٹھکانہ تھا، یہ آیت یہی بتا رہی ہے مستقر، انسانوں کے لیے اللہ پاک نے عارضی ٹھکانے بنائے۔ تو یہ ایک عارضی ٹھکانہ رحم مادر ہے، وہاں ایک زمانہ گزارنے کے بعد پھر انسان اس دنیا کے پیٹ کے اندر آتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اس انسان کا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں ایک وقت گزارنے کے بعد 30 40 50 60 100 سال گزارنے کے بعد پھر یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ گیا، قبر وہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہے، اور وہ امانت سپرد کرنے کی جگہ، یہ جو مستودع کا لفظ ہے اس سے مراد قبر ہے، کہ امانت سپرد کرنے کی جگہ ہے، زمین کے سپرد کیا گیا۔ اللہ پاک کا اس زمین کو حکم ہوا کہ قیامت میں ہم یہ تو اس سے امانت واپس لیں گے، تو اس سے یہ ذرات ہم اٹھائیں گے، اور پھر یہ وہاں امانت کے طور پر رکھا گیا۔ قبروں پر ہم لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ نہیں ہے، یہ عارضی آرام گاہ ہے، یہ عارضی قیام گاہ ہے۔ آخری آرام گاہ پھر جنت ہے یا جہنم ہے، اس سے منتقل ہوگا، یہاں سے برزخ میں چلا گیا، اور دنیا کے پیٹ سے برزخ میں مٹی میں چلا گیا، وہاں ایک زمانہ گزارے گا، پھر حشر قائم ہو جائے گا، پھر حشر میں اٹھے گا، حساب کتاب دینا ہے، حساب کتاب کے بعد پھر جنت کا یا جہنم کا فیصلہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر زندگی ہے۔ اس زندگی میں کوئی زوال نہیں ہے، اس زندگی میں ٹھہراؤ ہے، قرار ہے۔ جنت کا فیصلہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اگر کافر ہے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اگر مسلمان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، گناہوں کی سزا پا کے پھر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، تو وہ حقیقت میں آخری آرام گاہ ہے۔ تو گویا کہ انسان کو یہ سمجھایا کہ دیکھ انسان، یہ تو تیری حقیقت ہے، کہاں سے تو بنا، کہاں سے تیرے سفر کا آغاز ہوا، اور پھر اختتام تیرا کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ تیرے دنیا میں بھی عارضی آرام گاہ، رحم مادر میں بھی عارضی
آرام گاہ، دنیا میں بھی عارضی آرام گاہ، عالم برزخ میں بھی عارضی آرام گاہ ہے، اور تجھے جانا آخرت کی طرف، تو آخرت کا راہی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ راہ چلتا ایک مسافر ہوتا ہے، کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹا، بیٹھا، اپنا آرام پورا کیا، پھر آگے کو چل دیا۔ فرمایا اس طرح سے دنیا سے سفر کر کے نکل جاؤ، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، تجربات ہیں، امت یہی تجربے کرتی آ رہی ہے، دنیا یہی تجربے کرتی آ رہی ہے کہ کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، کسی کو قرار نہیں ہے۔ جنہوں نے اعلی شان محلات بھی بنائے، رہنے کے لیے بنائے، جن کے وہم اور گمان میں بھی مرنا نہیں تھا، ان کو بھی دنیا سے زوال ہو گیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لدول الموت وابنوا للخراب، کہ دیکھو جتنے بھی اولادیں پیدا ہوں گی نتیجہ آخر موت ہی ہے، جتنا بھی تم بناؤ گے دنیا میں آخر ویرانگی آئے گی۔ ایک دن وہ گھر جس گھر کو انسان نے ارمانوں سے بنایا، محنت سے بنایا، وہاں رہنے کو بھی انسان کوئی رہنے کو نہیں دے گا۔ جب انسان کی روح نکل جائے گی چند گھنٹے اس گھر میں نہیں ٹھہراتے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، جانتے ہیں اگر دفن میں ہے تو کہتے ہیں یہاں نہیں ٹھہراؤ، اسے لے جاؤ کسی اور جگہ پر، کہیں سرد خانے میں لے جاؤ، وہاں ٹھہرانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ دنیا بہت عارضی آرام گاہ ہے، بہت عارضی قیام گاہ ہے، بس گزرتے گزرتے یہاں سے اللہ پاک کو راضی کر کے گزرنا ہے۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، کھول کھول کر ہم نے آیات کو بیان کیا ہے ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہو، جس انسان میں سمجھ ہو اس کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کا انسان اپنی تخلیق کو دیکھ، اپنی تخلیق کو دیکھ، کس چیز سے تمہیں بنایا ہے، اس طرح سے اللہ پاک نے کس طرح سے تجھے بنایا، اور پھر انسان تکبر کیوں کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے انسان بھی بڑا عجیب ہے، دو نجاستیں اپنے پاس ہر وقت اٹھائے رکھتا ہے، اور دن میں دو دو چار چار مرتبہ اپنے سے نجاست کو صاف کرتا ہے۔ اسے تکبر کیوں آئے گا؟ یہ کیوں تکبر کرے؟ یہ کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ تو نجاست کا ایک بھرا ہوا غبارہ ہے، کہیں سے بھی اگر سوئی چبھے گا تو اندر سے خون نجس نکلے گا، نجاست ہی نجاست۔ تو پھر اس انسان کو کس بنیاد پر اکڑنا ہے، کس بنیاد پر کبر کرنا ہے؟ بس اسے اللہ پاک کو یہاں راضی کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ انسان آیا، اس کام کے لیے آیا۔ اگر اللہ پاک کو راضی کر لے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں مقصد اس نے پورے نہیں کیے، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر بس یہ جہنم ہی جہنم ہے، پھر چوپایوں سے بھی اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گا، کیڑے مکوڑوں سے بھی گر جائے گا، اس لیے کہ اس نے مقصد چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ پاک کو ہر حال میں راضی کیا جائے۔ انسان یہ سوچے کہ اس وقت میری زندگی سے اور میرے اعمال سے کوئی ایسا عمل نہ نکلے جس سے میرا خالق ناراض ہو جائے، اللہ پاک ناراض نہ ہو، کوشش آدمی یہ کرے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خوشنودی کو، اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہوا ہے، اپنی اطاعت میں چھپایا ہوا ہے۔ لہذا کوئی بھی نیکی کم سمجھ کر مت چھوڑنا، ممکن ہے اسی نیکی میں اللہ پاک کی رضامندی ہو۔ اور ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت اور نافرمانی میں چھپایا ہوا ہے۔ کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے مت کرنا، ممکن ہے اسی گناہ کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی ہو، ممکن ہے اسی گناہ کے اندر اللہ پاک کی ناراضگی ہو۔ اور ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے دوستوں کو کائنات میں چھپایا ہوا ہے، ولیوں کو کائنات میں چھپایا ہوا ہے۔ لہذا کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا، ممکن ہے وہی اللہ پاک کے یہاں بڑا اس کا مقام ہو اور وہ اللہ کا دوست ہو۔ اس لیے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا، تقوی کی زندگی گزارنا، اس طرح سے اپنے دامن کو بچا کے گزر جانا، جس طرح سے راستے میں گزرنے والا آدمی دیکھا کرتا ہے میرا دامن کسی کانٹے کے ساتھ، کیچڑ کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ نہ الجھ جائے، اس طرح سے آدمی بچ کر زندگی گزار لے، جب یہ انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔